السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ یہ اصول الشاشی کا دوسرا سبق ہے جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عام کی تعریف پڑھیں گے اور خاص سے کتاب اللہ کا جو حکم ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا کا قولنا مسلمون و مشرکون و اما معنی کا قولنا من و ما۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہو، جمعا من الافراد، ایسا لفظ کہ جب وہ بولا جائے تو افراد کا ایک مجموعہ وہاں پر مراد ہو، افراد کے ایک مجموعے کو، ایک جماعت کو شامل ہو۔ تو عام ہر اس لفظ کو کہیں گے جو افراد کے ایک مجموعے کو، افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، اما لفظاً، خواہ لفظ کے اعتبار سے، جیسے کہ ہمارا قول مسلمون اور مشرکون، کہ مسلمون یہ ایسا لفظ ہے کہ جب اس کو بولا جاتا ہے تو یہ افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جمع ہے اور جمع کم از کم 3 افراد کو شامل ہوتا ہے۔ تو مسلمون یہ لفظ عام ہے کیونکہ ایسا لفظ ہے کہ یہ افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہوتا ہے۔ مشرکون یہ بھی ایسا لفظ ہے جو افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہوتا ہے۔ وَإِمَّا مَعْنًا، اور یا تو معنن افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہو۔ تو مسلمون اور مشرکون یہ لفظاً افراد کے مجموعے کو شامل ہیں کیونکہ یہ دونوں جمع ہیں، اور جمع علی الاقل 3 افراد کو شامل ہوتا ہے۔ اور یا تو معنن، جیسے کہ ہمارا قول من اور ما، تو لفظ من یہ بھی لفظ مفرد ہے اور لفظ ما یہ بھی لفظ مفرد ہے۔ تو لفظ کے اعتبار سے تو یہ دونوں مفرد ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے یہ افراد کے مجموعے کو شامل ہوتے ہیں۔ تو لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے افراد کے مجموعے کو شامل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں بھی لفظ عام قرار پائیں گے۔ تو عام اس لفظ کو کہتے ہیں جو افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہو، خواہ لفظ کے اعتبار سے افراد کے مجموعے کو شامل ہو، خواہ معنوی اعتبار سے افراد کے مجموعے کو شامل ہو، دونوں صورتوں میں اس لفظ کو عام قرار دیا جائے گا۔ وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، خاص کتاب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقینی اور حتمی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ پچھلے سبق میں الحمدللہ خاص کی تعریف بیان ہوئی تھی کہ خاص اس لفظ کو کہتے ہیں جو وضع کیا گیا ہو معنی معین یا شخص معین کے لیے۔ اب یہاں سے خاص کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ خاص کا حکم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی وہ حکم جو کتاب اللہ کے لفظ خاص سے ثابت ہو رہا ہو، اس حکم پر یقیناً حتماً عمل کرنا واجب ہے، کسی بھی صورت اس حکم کو درگزر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ حکم جو خاص کتاب اللہ سے، خاص کتاب اللہ یعنی ایسے لفظ خاص سے جو کتاب اللہ میں وارد ہے، اس سے جو حکم ثابت ہو اس پر یقیناً حتماً عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، پھر اگر اس حکم خاص کے مقابل اور معارض خبر واحد یا قیاس آ جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو اگر دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو خاص کے حکم میں کوئی تبدیلی اور کوئی ترمیم کیے بغیر، یعمل بہما، تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، یعنی خاص پر بھی عمل کیا جائے گا اور جو اس کے مقابل و معارض آ رہا ہے، خواہ خبر واحد ہو یا قیاس ہو، اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور جو اس کے مقابل و معارض آ رہا ہے اس پر عمل ترک کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کتاب اللہ کے حکم میں، خاص کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی اور ترمیم کے بغیر تطبیق کی کوئی صورت بنتی ہے تو ایسی صورت میں دونوں پر عمل کیا جائے گا۔
اور اگر خبر واحد پر عمل کرنے کی صورت میں یا قیاس پر عمل کرنے کی صورت میں وہ حکم جو لفظ خاص سے ثابت ہو رہا ہے اس حکم میں اگر کوئی تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس حکم خاص میں تبدیلی نہیں کی جائے گی بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا اور جو اس کے مقابل و معارض آ رہا ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ خاص ہے جس سے ایک حکم شرعی ثابت ہو رہا ہے۔ اب کوئی خبر واحد یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں ان کی متعدد قسمیں ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب میں سنت کے بیان میں وہ آئے گا۔ تو خبر کوئی متواتر ہوتی ہے، خبر کوئی مشہور ہوتی ہے اور خبر کوئی واحد ہوتی ہے، اخبار احاد ہوتی ہیں، اخبار مشہورہ اور اخبار متواترہ ہوتی ہیں۔ تو اگر خبر متواتر ہے یا مشہور ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اگر خبر واحد ہے تو خبر واحد سے سرکار کی وہ حدیث جس کی اپنی ایک تعریف ہے، یعنی یہ سرکار کی حدیث ہی ہوتی ہے جو متواتر یا مشہور نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر خبر خاص کتاب اللہ سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے اور خبر واحد سے اس کے خلاف حکم ثابت ہو رہا ہے، یا خاص کتاب اللہ سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے اور قیاس سے اس کے خلاف حکم ثابت ہو رہا ہے، انشاءاللہ ان کی مثالیں آئندہ اسباق میں آئیں گی۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو اگر دونوں کے درمیان تطبیق ہو سکے کہ کتاب اللہ پہ بھی عمل ہو جائے اور اس خبر واحد پہ بھی عمل ہو جائے، یا معارض اگر قیاس سے اس پہ بھی عمل ہو جائے، تب تو سبحان اللہ تطبیق کی دی جائے گی اور دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے یا اس قیاس پر عمل کرنے کی وجہ سے جو حکم کتاب اللہ ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، کوئی ترمیم واقع ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کتاب اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا اور اس خبر واحد کو یا اس قیاس کو ترک کر دیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔